روح میں قرآن تھا، آنکھوں کا دماغ میں قرآن تھا. تجھے کیا پتا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرمائے، بیماری کا عالم ہے. اللہ اکبر. بیمار کا مریض کا کچھ نہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، اور دل چاہا کہ میں آج انار کھاؤں. حضرت علی سے عرض کر دیا، فرما دیا اے علی مجھے انار کی طلب ہے، مجھے انار چاہیے، لا کے دو. حضرت علی کہتے ہیں انار کا زمانہ کوئی نہیں، سیزن کوئی نہیں، بے موسمی پھل ہے. فرمانے لگے پھر بھی میں مدینے کی گلی میں نکل گیا. اللہ اکبر. خاتون جنت کا اصرار تھا، خاتون جنت کی فرمائش تھی. فرمایا میں نکل گیا، کیا دیکھتا ہوں مجھے کہیں سے انار بیچنے والا ملا. میں انار خرید کے سیدہ کی خدمت میں لے آیا، اور لا کے میں نے ابھی پیش کیا تھا. دروازے پہ آواز لگی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ. آل رسول کے دروازے پہ آیا. آل رسول کی خیرات اور سخاوت کا تو اندازہ اس بات سے لگاؤ، اگر گھر کے چکیر میں روٹی کوئی نہیں، نبی کی بیٹی نے اپنے سر سے چادر اتار کے گروی رکھنے کا ارادہ کر لیا، کہیں سے آل رسول کے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے، ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انار دے کر فرمایا جاؤ جو آواز دے رہے اسے دے آؤ. ہمارے گھروں میں بھی کبھی سخاوت ہوا کرتی تھی. مائیں دیے جتنی دیواروں کے سائے میں بیٹھی سن رہی ہو، اپنی ماں سے پوچھو تمہارے گھر میں برکت کس چیز سے آئی تھی. کیا تم نے تعویذ رکھا؟ کیا 12ویں والے یا 11ویں والے بابے کا نقش رکھا؟ کیا حضور کا نالہ نے مبارک سجایا؟ کیا نبی کا خط تم نے گھر میں رکھا جس وجہ سے برکت آئی؟ نہیں کر کے جواب دے گی. تیری ماں تجھے سمجھائے گی، تیری نانی تجھے سمجھائے گی، تیری دادی تجھے سمجھائے گی. بیٹی جب صبح میں آٹا گوندنے لگتی تھی، ایک دو آٹے کا پیڑا اللہ کی قسم آٹے میں اس نیت سے شامل کر دیا کرتی تھی، کوئی دروازے پہ آ کے کہے گا اللہ کے نام پہ دے، جس کا کھائے اس کے نام پہ نہ دے. مسلمانوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. تعویذوں سے مسئلے نہیں حل ہوں گے، ٹھیک ہے، بڑوں کا طریقہ ہے، داغا پڑھنا بڑوں کا طریقہ ہے، دم کرنا بڑوں کا طریقہ ہے، لیکن ان چیزوں سے مسئلے نہیں حل ہوں گے. رب اکبر کی قسم ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، تاجر ہے، حاجر ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک نے اپنے گھر میں بخل باکس رکھ رکھا ہے. حاجی عبد الوہاب صلی اللہ وقت کا ولی ہے، وقت کا مجدد ہے، وقت کا ابدال ہے. حاجی صاحب رائے کے اندر منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے اور لوگوں برکت کہاں سے آئے گی؟ جو کھانا بچتا ہے فریج میں گھسیڑ دیتے ہو، آٹا دل کے بعد کچرے کے ڈھیر پہ ڈالتے ہو. یہ کسی بھوکے کے پیٹ میں جاتا، یہ بھوکے کے پیٹ میں نہیں، جانور کے پیٹ میں چلا جاتا، کوئی پرندہ چک کے لے جاتا. تجھے کیا پتا اگر کسی کا پیٹ بھر جاتا اللہ تیرے لیے جنت کے دسترخوان کے انتظام کر دیتا. بڑے بڑے فریج جن کا ذکر کر رہا ہوں، سخاوت ان کے گھر کی لونڈی ہے. بجٹ میرے عزیزوں پورے مہینے کا گھر میں موجود ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے بجٹ ختم ہو گیا، برکت کہاں سے آئے گی؟ تم نے پتہ نہیں اپنی زندگی کے نشے و فراغ میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن ان آنکھوں نے دیکھا جب مدرسے سے سپارہ پڑھ کے آیا کرتے تھے، اللہ کی قسم ماں اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کے دسترخوان سجا کے بیٹھ جایا کرتی تھی. ہماری جرت نہیں ہوا کرتی تھی جب تک دوسرا بھائی نہ آ جائے، تیسرا بھائی نہ آ جائے، ہماری مجال نہیں کہ روٹی مانگے جب تک بہنیں ساتھ نہ آ جائے. یقین جانو آج ہر گھر کے اندر چکیر علیحدہ، آج گھر کے اندر ہر پیالی علیحدہ، پینے والا گلاس علیحدہ، 10 افراد ہے، 10 پلیٹیں گندی ہو رہی ہے. میں کہاں سے وہ زمانہ گزرا وقت لے کے آؤں؟ 10 افراد 2 برتن میں بیٹھ کے کھایا کرتے تھے. رب اکبر کی قسم ہے پیٹ بھر جایا کرتا تھا، برتنوں میں رزق باقی رہا کرتا تھا. ہڈیا میں مائی ڈوئی چلایا کرتی تھی، کہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے کو روٹی دیتی
بیٹی کہتی بسم اللہ پڑھ کے کھا، بیٹے کو کہتی تھی جا پہلے ہاتھ دھو کے آ۔ بیٹا جب کھانا کھا لیتے تھے کہتی تھی الحمدللہ کہہ کے اٹھو، سالن بچا رہتا تھا ماں کہتی تھی انگلیوں سے چاٹ لو، ساری پلیٹوں کا سالن جو بچ جاتا تھا اسے اکٹھا کر کے واپس دیگڑی میں ڈال دیتی تھی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا جھوٹے کے کھانے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں؟ تمہیں صفہ کی چبوترے کے 72 صحابہ یاد نہیں؟ ابو ہریرہ جب دروازے پہ کھڑے ہو کر صدا لگا رہے تھے آج میرے پیٹ میں کچھ نہ کیا، نبوت نے اپنے گھر سے دودھ کا پیالہ منگوایا، ابو ہریرہ سے کہا تو بھی پی لے، وہ صحابہ صفہ کے 72 نفوسوں کو بلا لے، دسترخوان لگایا، فرمایا ابو ہریرہ پہلے ان کو پلا بعد میں پینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سارے مدینے کے غریب طلباء کو پلایا، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ابو ہریرہ تو بھی پی لے۔ 73 میں ابو ہریرہ نے پیا، پھر دودھ بچ گیا، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے پینا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ بھی بھوکے پی رہے ہو؟ ارشاد فرمایا طلب نہیں تھی، ارشاد فرمایا بھوک کی وجہ سے نہیں پی رہا۔ 1400 سال پہلے 2500 روپے کی فیس لے کے ڈاکٹر کہے گا علیحدہ پلیٹ میں کھاؤ، ڈاکٹر کہے گا کسی کا سیات نہ کھاؤ، کسی کے گلاس میں پانی نہ پیو، پانی نہیں ملتا تو ٹیشو استعمال کر لو، ان عقل کے اندوز کو پیغام دے دینا تیرا نبی ایک کا جھوٹا نہیں پی کے گیا بلکہ 72 کا جھوٹا پی کے بتلا گیا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا جھوٹے میں بیماری ہے؟ بلکہ آمنہ کا لال پی کے کہہ گیا بیماری نہیں ہوا کرتی، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہوا کرتی ہے۔ ان چیزوں کو اپناتا کوئی نہیں۔ اللہ علیحدہ برتن، علیحدہ پلیٹیں، علیحدہ چمچیاں، برکت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا جاؤ انار اس سائل کو دے آؤ، میرے سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ داؤد دائی رحمت اللہ علیہ، اللہ غنی تجھے کیا مطلب، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کسی نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ دے دے، یتیم آ گیا، فرمایا یہ کھانا اٹھا گیا، گھر کے اندر کھانا پکا، کھانا کھانے لگے، اپنی باتی سے کہنے لگے مجھے بتا بستی میں جو یتیم رہتے تھے ان کا کیا بنا؟ کہنے لگی حالت غیر ہے، پہلے سے زیادہ بدتر ہے۔ فرمایا کھانا اٹھا کے یتیم کے گھر دیا، حضرت آپ کو بھوک لگی ہے کتنے دن سے کھانا دکھایا؟ فرمایا کھا میں بھی لوں گا، کھا یتیم بھی لے گا، جو میں کھاؤں گا پخانے کے ذریعے نیچے جائے گا، یتیم کھائے گا نیکی عمل کے عرش اللہ پہ چلا جائے گا۔ جاؤ جا کے سائل کو دے آؤ۔ چلی انار لے کے فقیر کے پاس چلے گئے، اللہ غنی واپس آ کے فاطمہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی اللہ تیرے نام پہ دیا قبول فرما لے۔ اتنی دیر میں دوبارہ دروازہ بجا، کھول کے دیکھا سیدنا سلیمان فارسی کھڑا ہے۔ کون سلیمان فارسی؟ نبوت نے جس کو انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا سلیمان منا، یہ ہمارے میں سے ہے۔ اللہ غنی در بدر بکتا ہوا آیا، مار کھاتا ہوا آیا، اعزاز یہ ملا اہل بیت نے شامل کر لیا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑا ہے، جھولی اناروں سے بھر رکھی ہے۔ حضرت علی سے کہنے لگے جھولی پہلا کیا لائے ہو؟ کہ یہ 10 انار ہیں، باپ نے بیٹی کے لیے بھیجے ہیں۔ سلیمان فارسی نے انار جھولی میں ڈال دیے۔ حضرت علی نے مذاق کے طور پر ایک انار اٹھایا خصے میں ڈال لیا یا پیچھے چھپا لیا، 9 انار لے کے سیدہ فاطمہ کی خدمت میں چلے گئے۔ حضرت فاطمہ سے کہنے لگے تیرے ابے محمد کریم نے بھیجے ہیں۔ رحمت والے نبی کی دھی نے جب اناروں کو دیکھا رونا شروع کر دیا، فرمایا لی اٹھا میرے نہیں کسی اور کے۔ اے فاطمہ کیا بنی، تو کہہ رہی ہے میرے نہیں کسی اور کے؟ علی تجھے کیا بتاؤ، میں نے ایک دیا، اس نے 10 دینے کا وعدہ کیا، 9 کہاں سے آ گئے؟ اس کا تو وعدہ 1 پر 10 کا ہے، یہ 9 کہاں سے آ گئے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا 9 نہیں 10 ہے، یہ 10واں انار بھی نکال کے ساتھ رکھ دیا۔ پھر فرمایا فاطمہ تجھے اللہ پہ یقین اتنا کیسے آیا؟ رو کے کہنے لگے علی تمہیں کیا بتلاؤں، تم نے قرآن پڑھا، قاری
قرآن سے، میں نے قرآن پڑھا اپنے ابا جان سے، میرے باپ نے جب مجھے قرآن پڑھایا تو قرآن کریم میں یہ آیت بھی پڑھا دی، بل جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ کے راستے میں 1-2 اللہ 10 دیتا ہے، میں نے 1 دیا، اس نے 9 کیسے دے دی ہے؟ میرا رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا ہے۔ آؤ تمہیں آل رسول اور رسول اللہ کی سخاوت بتلاؤں۔ گھر کے حجرے میں بیٹھے ہیں، اللہ